الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أنت. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاروں، آپ نے دیکھا آسانی میں، تکلیف میں، بنی نوع انسان کا عمل، بنی نوع انسان کی سلوک اللہ کے نعمتوں کے ساتھ، وہ باتیں چھوڑو، بلکہ جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے آت ذی القربى حق، حقوق کی رعایت کر لو. ہر انسان کا دوسرے انسان پر حقوق جتنے بھی ہیں ایک ایک کر کے ان کی خیالداری کر لیا. وہ ہر ایک حق ایک منزل ہے اللہ کی رحمتوں تک پہنچنے کا. ذی القربى آغاز ہوتا ہے خون سے، والد و اولاد. والد و اولاد میں شامل ہے باپ، دادا، پردادا، جتنے زندہ ہیں سلامت ہیں یا سلامت نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، لیکن اور پھر نیچے جاتے جاتے جہاں تک جائے. والدہ کی طرف سے بھی یہی، والد کی طرف سے پھر والدین کے بھائی بہن وغیرہ، داداؤں اور ناناؤں نانیوں کے بھائی بہن وغیرہ، یہ سب ذی القربى. ان کے جو حق ہے وہ دے دو، مالی ہے، جانی ہے، جو کچھ ہے. کچھ نہیں تو دعا تو ہے نا، اے اللہم اغفر لآبائنا و امہات، یا اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت، ہمارے اولاد کی مغفرت کرنا. ان میں بچے پوتے نواسے وغیرہ وغیرہ سب شامل ہو. ان کے ہر حق دو، تعلیم دو، تربیت دو، نیک بنا دو. والمسکین، مساکین کو بھی حق دو. جو طبقہ آپ سے کمزور ہے، نیچے ہے، اس کا ہاتھ پکڑو. جس چیز میں کسی کی ہاتھ پکڑ سکتے ہو ہاتھ بڑھا دو اور ہاتھ پکڑو. وابن السبیل، اور جو لوگ مسافر ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، ان کو سہولتیں دو. مسافروں کو اکرام کرو، عزت کرو، مت لوٹو، ان کو رہزنی مت کرو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو. ایئرپورٹوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اسٹینڈوں میں، ہوٹلوں میں، بازار میں سودا سلف لینے میں مسافرین کے ساتھ رعایت کر دیا. یہ آپ کے رعایت کے مستحق ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تو چھوڑ کے آ چکے ہیں. اور عام طور پر مسافر اتنا اپنے ساتھ لے جاتا ہے جتنے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، پوری دولت تو ساتھ نہیں لیا جا سکتا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، جن کو اللہ رب العزت کی رضا چاہیے، ذالک خیر، تو اس کے لیے بہترین اعمال یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے بعد حقوق پر آ جائے، اور حقوق کے جتنے بھی حقدار ہیں، خون سے، معاشرتی طبقات میں اور انسانی سوسائٹی میں، ان سب کو ان کا حق دو. گویا کہ مسافر کا اور مسکین کا بھی ہم پر حق ہے. ایک غریب، فقیر، بے بس انسان جب آپ کے پاس آتا ہے، اس کا حق بنتا ہے آپ پر. اس کا یہاں آنا بذات خود ایک حق ہے، اس کا یہ حق ادا کرو. قول معروف و مغفرت، یا تو صدقہ دو اس کو، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ حل کرو، یا پھر اچھی بات اس کو تما دو اور اس سے معذرت کر لو. رہنے دو، کیا ہے، آرام نہیں ہے، آرام کرنے نہیں دیتا. نہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا. یہ نعمتوں کے زوال کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اور اسی طرح مسافر لوگ، ہر انسان مسافر ہے، آپ بھی سفر کرتے ہیں. جو مسافر آپ سے ملتا ہے اور آپ اس کے لیے سہولت نہیں بن سکتے، جبکہ بن سکتے ہو اگر کر چاہو تو، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تو کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا.
جن لوگوں نے سفر کیا ہے نا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کرو گے مسافرین کے ساتھ وہی آپ کے ساتھ. باتیں تو میرے پاس اس سوال پر بہت ہے لیکن کسی موقع پر مطلب یہ ہے کہ بجائے کفران نعمت، بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری یا مشکلات کے آمد کے موقع پر مایوسی کے، ان قوانین پر چلو، حقوق کے مطابق زندگی گزارو، نیک بنو، احسان کرنے والا بنو. یہ نوبتیں نہیں آئیں گی، پھر اللہ کی طرف سے دستگیری ہوگی. خیر اور بلا کے راستے دنیا میں بھی آئیں گے، اور آپ ویسے بھی تو خود مسافر ہیں آخرت کے سفر کی طرف. ایک بہت بڑا منظر درپیش ہے، ایک میدان محشر درپیش ہے، پل صراط درپیش ہے، ایک جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت کا راستہ جاتا ہے. یہ بھی چیلنج ہے، اور یہ تب ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب یہ ہماری زندگی کی قیادت کرے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.